اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اسرائیل کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خاص طور پر اور پھر تمام انبیاء کی نبوت کا عمومی تذکرہ کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد لوگوں کو ایمان اور توحید کا راستہ بتانا اور ان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنا ہے، اور اسی طرح اس کے علاوہ رسومات باطلہ کو مٹانا، اور جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اس کو ختم کرنا، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے جہاد بھی لازمی ہے۔ اس سے پیچھے جہاد کا ذکر ہوا کیونکہ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی، اور چونکہ معاشرے میں ظلم و زیادتی برپا کرنے والے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے جسم میں پھوڑا ہوتا ہے، جب تک اس پھوڑے کو کاٹ نہیں دیا جاتا جسم تندرست نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب تک فسادی لوگوں کو جڑ سے نہیں اکھاڑ دیا جاتا معاشرے میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا، اور اسی آپریشن کا نام جو ہے وہ جہاد ہے۔ بہرحال آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق فرمائی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں موت سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہو گئے تھے، مگر اللہ نے انہیں راستے میں ہی موت دے دی، اور پھر اللہ کے نبی نے دعا کی تو اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دے دی، اور ان کی اپنی فرمائش پر اللہ نے طالوت کو ان کا امیر مقرر کیا اور اس کی سرکردگی میں جہاد کا حکم دیا۔ پھر ان پر آزمائش آئی راستے میں، اور ان میں سے بہت تھوڑے سے اس آزمائش پر پورے اترے۔ اور
وہ جو تھوڑے سے تھے جانثار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح سے امکنار کیا۔ اس موقع پر اللہ نے دعا کا فلسفہ بھی سکھایا، اور پھر میدان جنگ میں دشمن کا سردار حضرت داؤد علیہ السلام کے پتھر سے ہلاک ہوا۔ طالوت کے بعد اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ اب یہ تمام واقعات جو ہیں، یہ تمام واقعات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں قرار دیا۔ کیا فرمایا؟ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں، وہی اللہ کی وحی کے ذریعے لاتے ہیں، ورنہ آپ نے تو کوئی تاریخ نہیں پڑھی، نہ کسی تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں۔ یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی نشانی ہے کہ آپ کے علم میں ایسے ایسے واقعات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بتائے ہیں، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے کہ وہ جون سے واقعات چاہے سب کو بتلا دے، آپ کو بتلا دے، اور جو نہ چاہے وہ نہ بتلائے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتا تو یہ واقعات آپ کو نہ سناتا۔ یہ چیزیں آپ کی نبوت کی دلیل ہیں، اسی وجہ سے فرمایا نا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تم میں عمر کے ایک حصہ گزارا ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی باتیں نہیں بتائی۔ جب اللہ کی وحی نازل ہونے لگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعات مجھے یعنی نبی پر آنے لگے، تو جب اللہ کی وحی نازل ہونے لگی تو میں نے یہ آیتیں تمہیں پڑھ کر سنا دی۔ پہلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور رسالت کے مرتبے پر فائز کیا۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ اللہ کے نبیوں میں سے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خصوصی تذکرہ کرنے کے بعد اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام کا عمومی تذکرہ اور اجمالاً تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا تلک الرسل، یہ اللہ کے ایسے رسول ہیں۔ اس سے پہلے بہت سے انبیاء کا ذکر آ چکا ہے، اور پچھلی آیات میں بھی اس سے پارے کے آخر میں حضرت سموئیل علیہ السلام کا ذکر آیا۔ قال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، اگرچہ یہاں پر نبی کا نام نہیں ہے لیکن بہرحال جو روایات میں آتا ہے وہ حضرت سموئیل علیہ السلام ہے۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر آ چکا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ چکا ہے۔ فرمایا کہ یہ تمام اللہ کے رسول ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کے انکار 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے انکار کے برابر ہے۔ اللہ نے فرمایا نا لا نفرق بین احد منہم، جہاں تک منصب نبوت اور رسالت کا تعلق ہے ہم ان میں کوئی فرق نہیں رکھتے۔ یہ سب اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہ سے پاک رکھا ہے۔ البتہ فضائل کے اعتبار سے، خصوصیات کے اعتبار سے، فضائل اور خصوصیات کے اعتبار سے فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ یہاں پر تو یہ فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہاں پر یہ سوال یا یہ شبہ ہو سکتا ہے، یہ آیت میں تو صراحتاً اس بات کا ذکر کر دیا کہ بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں، حالانکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، انبیاء کے درمیان تفضیل نہ کیا کرو، یعنی کسی کو کسی سے افضل نہ قرار دو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، اور ایک جگہ اور فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی یونس بن متیٰ سے افضل ہے۔ اب ان احادیث میں بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دینے کی ممانعت آئی ہے، اور آیت میں تو فرما دیا کہ بعض بعض سے افضل ہیں۔ دیکھیں
اس کا جواب یہ ہے کہ ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے بغیر اپنی رائے سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ کسی نبی کے افضل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کس کا مرتبہ اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے، اس کا علم رائے یا اپنی قیاس سے یا اپنے اندازے سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و سنت کی کسی دلیل سے اگر بعض انبیاء کی بعض پر فضیلت معلوم ہوگی، اس کے مطابق اعتقاد رکھا جائے گا۔ اور باقی رہی یہ بات کہ آپ کا یہ فرمانا کہ لا اقول ان احد افضل من یونس بن متى، اور اسی طرح آپ کا یہ فرمانا ہے کہ لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، تو یہ اس وقت سے متعلق ہیں جبکہ آپ کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے۔ بعد میں وحی کے ذریعے آپ کو یہ بات بتلا دی گئی، اور صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی فرما دیا۔ اس وجہ سے یہ احادیث جو ہے اس آیت کے منافی نہیں ہیں، باقی اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء پر فضیلت دی۔ آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے درجات ہیں۔ خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیونکہ امامت عامہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ان میں تم کو تمام لوگوں پر امام بنانے والا ہوں۔ اور اس مقام پر انبیاء علیہ السلام کی فضائل کے متعلق ارشاد فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا فکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور کوئی طور پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بالمشافہ کلام فرمایا۔ معراج کے واقعے میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا اول النبیین یعنی سب سے پہلے نبی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام۔ پھر عرض کیا کہ حضور کیا وہ نبی ہیں؟ فرمایا ہاں، وہ نبی مکلم، اللہ تعالی نے ان سے بالمشافہ کلام کیا۔ آپ سب سے پہلے نبی ہیں، اور سب سے آخری نبی وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات بلند کی۔ اس آیت میں بعض کے درجات سے مراد حضور علیہ السلام ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کے درجات سب نبیوں سے زیادہ بلند کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا، جس کا اظہار، جس کا مظاہرہ جو ہے وہ قیامت کے روز ہوگا۔ آپ کو شفاعت قبریٰ عطا ہوئی، آپ کو وسیلہ عطا ہوا، آپ کی امت کو اکثریت حاصل ہے، آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، آپ کو کتاب بھی سب سے افضل دی گئی، اور آپ کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیے۔ غرض ہے کہ آپ کے درجات سب سے بلند فرمائے ہیں، اس لیے فرمایا کہ بعض کے درجات بلند کیے۔ اور وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی۔ قرآن میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں مردوں کو زندہ کرنا، کوڑ کے مرض کو تندرست کرنا، اللہ کے حکم سے غیب کی خبریں بتانا، گھر سے کھا کر آنے والے کو بتا دینا کہ کیا کھایا ہے، یہ چیزیں شامل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں بھی قرآن میں ذکر آیا عیسیٰ ابن مریم کے نام سے آتا ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کا باپ کوئی نہ تھا، اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ قیامت کے روز بھی آپ کو یا عیسیٰ ابن مریم کے لقب سے پکارا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو؟ آپ جواب دیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کس طرح کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے، میں نے تو انہیں وہی کچھ کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔
اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس کے ساتھ ان کی تائید فرمائی۔ روح القدس کا عام طور پر جو معنی مراد ہے وہ جبرائیل علیہ السلام لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدھر بھی جاتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید ان کے شامل حال ہوتی تھی۔ حضرت حضور علیہ السلام نے یہی بات حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہی تھی کہ حسان تم مشرکین کو اشعار کے ذریعے جواب دو، تمہیں جبرائیل امین کی تائید حاصل ہوگی۔ اور فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ، تو نبیوں کے بعد آنے والے لوگ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد نہ لڑتے، یعنی اگر مشیت الہی چاہتی تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتی اور وہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کرتے۔ جیسے فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، پھر کیا ہوتا؟ لوگوں کا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو کسی کام پر مجبور نہیں کیا، بلکہ خیر و شر کے دونوں راستے دکھا کر انسان کو اپنے ارادے کے مطابق عمل کرنے کے اختیار دے دیا اور فرما دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے پر زبردستی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر انسان کی فضیلت باقی نہ رہتی، پھر انسان کا امتحان نہ ہو جا پاتا، انسان کی آزمائش نہ ہو سکتی اور وہ بے جان چیزوں کی طرح مجبور محض ہو جاتا۔ چنانچہ ان لوگوں کو نیکی کے راستے اختیار کرنے کے بجائے وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ دوسروں نے انکار کر دیا، کفر کا راستہ اختیار کیا۔ پھر جب اختلاف پیدا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے لڑائی بھی ہوگی، ایمان والے اور کافر ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، ان میں سے ہر گروہ اپنا پروگرام نافذ کرنا چاہے گا، اپنے آپ کو اوپر کرنا چاہے گا، لہذا ان کے درمیان ضرور ٹکر ہوگی، اور یہی جہاد ہے جو مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، سب ایک ہی راستے پر ہوتے، ان میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل اور قوت عطا کی ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور پھر اسے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے ارادے سے جون سا راستہ چاہے اختیار کرے۔ یہ اپنے ارادے کے خود ذمہ دار ہے، جو راستہ اختیار کرے گا اسی کے مطابق پھر اسے سزا یا جزا کا مستحق ہوگا۔ اگر صحیح راستے اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ راضی کس پر ہوتا ہے؟ وہ ایمان پر ہوتا ہے، نیک اعمال پر ہوتا ہے، کفر پر راضی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے وہ ایمان والوں کو نجات دے گا اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، وہ چاہتا تو یہ لوگ اختلاف کا شکار نہ ہوتے، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ تعالیٰ وہ کچھ کرتا ہے جو اس کا اپنا ارادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا امتحان لینا چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں کو آزما کر اس کے مطابق جزا یا سزا دے گا، اور اللہ کی منشا یہ ہے کہ لوگ ایمان کے راستے اختیار کریں، اور جو لوگ کفر کے راستے پر چل نکلیں ان کے شر اور فساد کو مٹانے کے لیے ایمان والے جہاد کریں، تاکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو اور اللہ کا دین اختیار کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کے حکام ہیں، وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں بعض سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ،
اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور ہم نے روح القدس سے اس کی تائید کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ جب کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے بعض نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، ولكن اللہ يفعل ما يريد، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔